Hello there and welcome to the series of Daily Dawn Vocabulary for CSS, PMS, PCS and other competitive exams. आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है कश्मीर plight और आज जो है 6 अगस्त 2022 है. So let's get started. पहला फ्रेजल वर्ब है do away with. ये कल भी हमने पढ़ा था, कल भी इस्तेमाल हुआ है और आज दोबारा ये रिपीट हुआ है. ये एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब है टू स्टॉप डूइंग और हैविंग समथिंग, टू मेक समथिंग एंड, कि किसी काम करने को या किसी चीज़ के होने को रोकना या किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने को कहते हैं या किसी चीज़ को ख़त्म करने को कहते हैं डू अवे विद. एबोलिश इसका सिनोनिम है. रोकना और ख़त्म करना, यानी एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को आप अचानक ख़त्म कर दें, या कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको डील करके ख़त्म कर दें, तो वो होता है डू अवे विद दैट सिचुएशन. एग्जाम्पल, 3 years after the BJP-led government in New Delhi made its ill-advised move to do away with the autonomous constitution status of held Kashmir. अब क्या किया बीजेपी की हुकूमत ने? उसने जो कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर है उसका जो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, यानी कि वो एक आज़ाद रियासत थी, उसको डू अवे विद कर दिया, यानी उसको ख़त्म कर दिया. Normality evades the region. नेक्स्ट वर्ड है evade. evade वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. टू अवॉइड डीलिंग विद और टॉकिंग अबाउट समथिंग, किनारा कशी करना, बचना, टाल मटोल करना. देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, आपने इसका यूजेज समझना है. ठीक है, वैसे इसका माना यही है कि आप कोई काम आपको कह रहा है कोई, लेकिन आप उसमें टाल मटोल कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर एडिटर साहब ने इसको किस तरह यूज़ किया है कि नॉर्मेलिटी एवेड्स द रीजन, यानी वैसे नॉर्मल क्या होता है कि सिचुएशन होती है, रीजन्स में पीस होता है, अमन होता है, लेकिन इन द केस ऑफ कश्मीर नॉर्मेलिटी इज अवेड्स द रीजन, यानी नॉर्मेलिटी टाल मटोल कर रही है, वहाँ पे नॉर्मेलिटी नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, यानी नॉर्मेलिटी वहाँ से भाग रही है. तो इस तरह इसने इसको यूज़ किया है और कितना ब्यूटीफुल जो है वो एक्सप्रेशन है. इसको आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स में इसको कोट कर सकें. नेक्स्ट वर्ड है चेफ, अंडर और एट. इसके साथ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच लगता है, अंडर भी लगता है और एट भी लगता है. ये वर्ब है चेफ. इसका माना है टू फील अनॉयड एंड इम्पेशेंट अबाउट समथिंग especially because it limits what you can do, कि आपको किसी चीज़ से जो है परेशान हैं और किसी चीज़ के बारे में बेसब्रे हैं. क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपकी जो आज़ादी है, यानी आप कोई चीज़ कर सकते हैं, वो उस आज़ादी को लिमिट कर रही है, सलब कर रही है, उसको कहते हैं चेफ अंडर एट. उसमें उर्दू में इसका माना है मजालिम बर्दाश्त करना, या आप कोई चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, उसको कहते हैं chef under 8. Example, in fact, a suffocating status quo prevails as Kashmiris chef under Indian rule. अब कश्मीरीज क्या कर रहे हैं? कश्मीरीज इंडिया के ब्रूटल रूल के नीचे, ब्रूटल हुक्मरानी के नीचे क्या कर रहे हैं? मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं और जुल्म सह रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस को. नेक्स्ट वर्ड है वे इन. वे, W-E-I-G-H, weigh in is the phrasal verb in the parts of speech. The meaning is to join in a discussion, an argument, an activity, etc. by saying something important, persuading somebody or doing something to help. आप कोई गुफ्तगू का हिस्सा बन रहे हैं, किसी आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी एक्टिविटी में इंटरवीन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड कर रहे हैं या किसी को कायल कर रहे हैं और या किसी की मदद कर रहे हैं, उसको कहते हैं वे इन, किसी काम में हिस्सा लेना. एग्जाम्पल, द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप इन पाकिस्तान फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन वेड इन ऑन फ्राइडे टू मार्क द ग्रिम एनिवर्सरी, के तमाम पाकिस्तान की जो टॉप की पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, उन तमाम ने क्या किया? जुम्मे के दिन हिस्सा लिया ग्रिम एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए. आपको पता है कल जो जुम्मा था वो 5 अगस्त था. क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को
انڈیا نے کشمیر کا جو ایک اٹونومس اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا تھا، تو اس کی گرم اینیورسری کو منانے کے لیے ہماری جو ٹاپ قیادت ہے اس نے پارٹیسپیٹ کیا، یعنی اس کو منایا۔ Unbridled. Unbridled is adjective in the parts of speech lacking control and therefore extreme. بے لگام، بے لگام یعنی جس کو آپ روک نہیں سکتے، ایک ایسی چیز جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ Example, Prime Minister Shehbaz Sharif condemned India's unbridled force. انبرائڈل فورس یعنی ایسی انڈیا کی ایسی فورس جو بے لگام ہے، جو کہ وائلنس کرتی ہے، جس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، یعنی وہ تمام لمٹس اور ہیومن رائٹس کی جو ہے نا وائلیشنس کر رہی ہے، اور اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس کو بھی ختم کر رہی ہے، اپنی باؤنڈری سے باہر جا رہی ہے۔ While Foreign Minister Bilal Bhutto Zardari highlighted the shocking fact that hundreds of Kashmiris had been killed since August 5, 2019. Lambast. Lambast is the verb in the parts of speech to attack or criticize somebody something very severely, especially in public. یہاں پر اٹیک کا معنی استعمال نہیں ہوگا، کرٹیسائز کا معنی ہوگا کہ آپ کسی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائیں، اس پہ طعن و تشنیع کریں، اور وہ سارا پبلکلی ہو، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی بات کریں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ پبلک میں آ کے بات کرتے ہیں۔ Former Prime Minister Imran Khan lambasted the international community's selective morality. عمران خان صاحب نے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سلیکٹو مورالٹی، یعنی کہ کسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اور کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایز many self-proclaimed champions of human rights turn a blind eye to the suffering of the Kashmiris. Self-proclaimed. Self-proclaimed is the adjective in the parts of speech giving yourself a particular title, job without the agreement or permission of other people. خود دعوے داری کرنا، یعنی خود ہی اپنے آپ کو کوئی بڑا عہدہ دینا، کوئی ذمہ داری سونپ دینا، خود ہی خود، یعنی کہ کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن آپ خود کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ بڑے ایکٹیو ہیں، یا یہ میں ہوں، یا یہ میں کر سکتا ہوں۔ ایگزامپل، مینی سیلف پروکلیمڈ چیمپئنس آف ہیومن رائٹس۔ اب سیلف پروکلیمڈ چیمپئنس کا مطلب ہے کہ وہ ملک، یعنی کہ ویسٹ کو بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ وہ ویسٹرن کنٹری جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ڈکلیئر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں بڑے ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں، وہ انہوں نے کیا کیا؟ ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو دا سفرنگ آف دا کشمیریز۔ ٹرن اے بلائنڈ آئی، یہ ایڈیم ہے، اس کا مطلب ہے ٹو پریٹینڈ ناٹ ٹو نوٹس سم تھنگ بیڈ دیٹ از ہیپننگ سو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ یہ انفارچونیٹلی ہم سب قوم کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہم اگر کہیں پہ سڑک پہ یا کہیں پڑوس میں ایک ایسی کوئی چیز ناانصافی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ وی ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو دیٹ ایشو، ہم کہتے ہیں یار چھوڑو وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ منہ پھیر لینا، یعنی کسی سچویشن سے منہ پھیر لینا، کسی مشکل سے بھاگنے کو کہتے ہیں ٹرن اے بلائنڈ آئی۔ ایگزامپل، فارمر پرائم منسٹر عمران خان lambasted the international community's selective morality as many self-proclaimed champions of human rights turned a blind eye to the sufferings of the Kashmiris. انہوں نے کیا کیا؟ جو کشمیری لوگوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، ان سیلف پروکلیمڈ چیمپئنس آف ہیومن رائٹس نے، یعنی ہیومن رائٹس کے دعوے داروں نے کشمیر والے معاملے پہ آنکھ بند کر لی یا منہ پھیر لیا۔ Next word in the row is slam. Slam is the verb to criticize somebody something very strongly. تنقید کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ slam زیادہ تر اخباروں میں یوز ہوتا ہے۔ Example, and while Indians are quick to dismiss Pakistan's concern over Kashmir as propaganda, many independent voices have also slammed New Delhi's brutal campaign in the disputed territory. Damning. Damning is the adjective in the parts of speech to critical of somebody something suggesting that somebody is guilty.
یہ بھی تنقید کرنے کا نشانہ بنا، تنقید کرنا یا کسی کو کہنا، کسی کو مورد الزام ٹھہرانا، کسی کو یعنی کہ کہنا کہ آپ ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. Example: And while Indians are quick to dismiss Pakistan's concern over Kashmir as propaganda, many independent voices have also slammed New Delhi's brutal campaign in the disputed valley. For example, Human Rights Watch recently released a damning document، یعنی ایسا ڈاکومنٹ جس میں انہوں نے تنقید کی ہے انڈیا پہ کہ انڈیا جو ہے وہ مظالم کر رہا ہے. To mark the third anniversary of the August 5th events that details India's excesses in occupied Kashmir. Excesses، ویسے ایکسس کہتے ہیں کسی چیز کی زیادہ ہونے کو یا کسی چیز کی اجازت دینے کو، لیکن یہ جو ہے پلورل استعمال ہوتا ہے. جب پلورل استعمال ہو تو اس کے یہ ڈس اپروونگ کا معنی دیتا ہے. ایکسٹریم بیہیویئر دیٹ از ان ایکسیپٹیبل، اللیگل اور مورلی رونگ، ایک ایسا رویہ جو کہ ناقابل برداشت ہو، جو کہ غیر قانونی ہو یا اخلاقی طور پر اس کی اجازت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایکسیسز. مظالم اس کی اردو میں معنی ہے. انڈیاز ایکسیسز ان آکوپائڈ کشمیر، انڈیا کے مظالم آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. نیکسٹ ورڈ ہے جی اسالٹ. ویسے اسالٹ فزیکل ہوتا ہے، یہ کوئی آرمی کرتی ہے. an act of attacking a building an area in order to take control of it. آرمی کسی بلڈنگ پہ حملہ کرے، کسی ایریا پہ حملہ کرے، کسی جگہ پہ، تاکہ اس کا کنٹرول لے لے، تو اس کو کہتے ہیں اسالٹ، حملے کے معنی میں ہے. لیکن یہاں پر جو اسالٹ استعمال ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. The International Rights Watchdog says New Delhi has intensified a crackdown on media and civil society groups, while it has called on Indian authorities to end the assault on fundamental freedoms. اب assault on fundamental freedoms یہ فریز ہے کہ حملہ تو ہے لیکن یہ کوئی ایسا فزیکل حملہ نہیں ہے. فزیکل بھی ہو سکتا ہے، جیسے جرنلسٹ کو اٹھا لیتے ہیں یا جو ہے مروا دیتے ہیں جرنلسٹ کو. لیکن یہاں پر یعنی کہ میڈیا بین لگانا، جرنلسٹ کو وہاں پہ نہیں چھوڑنا یا پروگرامز کو الاؤ نہ کرنے کو اسالٹ کے معنی میں کیا گیا، کہ آزادی پہ نقب لگانا، فنڈامنٹل فریڈم پہ حملہ کرنا. نیکسٹ ورڈ ہے جی ٹاکسیسٹی. ٹاکسیسٹی از دا ناؤن ان دا پارٹس آف اسپیچ. انکاؤنٹیبل ہوتا ہے، یہ کاؤنٹیبل یوز نہیں ہوگا. دا کوالٹی آف بینگ ویری ہارمفل اینڈ انپلیزنٹ، دشمنی اور نقصان. یعنی جب یہ انکاؤنٹیبل استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ نقصان والی کوالٹی یا ایسی یعنی انپلیزنٹ کوالٹی کو کہتے ہیں. ایگزامپل: دا روڈ ٹو پیس ان ساؤتھ ایشیا رنس تھرو کشمیر and it is only by giving the people of the disputed region their due rights that decades old toxicity، یعنی جو دہائیوں پرانی دشمنی ہے، dominating the subcontinent can give way to a less combative future. نیکسٹ ورڈ ہے جی جنگوئزم. یہ بڑا خوبصورت ورڈ ہے جنگوئزم. آپ لوگوں کو یہ ٹائٹل میں بھی نظر آیا ہوگا جو اس کا تھم نیل ہے ویڈیو کا. یہ ایک ناؤن ہے. I strong believe that your own country is best, especially when this is expressed in support of war with another country. جب آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہوں تو آپ نے وہاں پہ یہ وطن پرستی اس کو کہتے ہیں، کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا ملک ہی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور بالکل بیسٹ ہے. ویسے یہ نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے. ایگزامپل ہے: انفارچونیٹلی دا پوائزنس نیشنلزم مکسڈ ود ریلیجیس جنگوئزم. اب دیکھیں انڈیا میں جو ریلیجن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف اور صرف انڈیا جو ہے ہندوؤں کا ہے، یہ ہند ہے، یہاں پہ صرف اور صرف ہندو رہ سکتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں اس سے یہ فیلنگ بھی جا رہی ہے کہ اٹ از ریئلی اے ریلیجیس جنگوئزم، کہ وہ مذہب کو کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف یہی بہتر مذہب ہے اور کوئی مذہب نہیں ہے. With religious jingoism that drives the BJP will not allow India's ruler to see the advantage of the resolving the Kashmir dispute peacefully with input from all three stakeholders, Pakistan, India and Kashmiris. Trickery.
Trickery is a noun in the parts of speech, the use of dishonest method or to trick people in order to achieve what you want. यानी आप जो है ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को ट्रिक कर रहे हैं, और वो तरीका जो है डिसऑनेस्ट है, उसमें ऑनेस्टी नहीं है, ताकि आप वो अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं. डिसेप्शन इसका सिनोनिम है. डिसेप्शन कहते हैं धोखा देने को, या धोखे को कहते हैं डिसेप्शन. एग्जाम्पल, instead, India's attempts to alter the held region's demography and dilute the unique status through constitutional trickery. अब क्या किया, आर्टिकल 370 ये इन्होंने ख़त्म कर दिया. ये कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए उन्होंने धोखे से किया. अदरवाइज़ तो वो वहाँ की डेमोग्राफी को बदल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. अनटिल एंड अनलेस कि यूएन इंटरवीन करे और इस इशू को रिजॉल्व करे, तो वहाँ तक कुछ भी नहीं हो सकता. लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक करके या ट्रिकरी करके वहां पे लोगों को धोखा दिया है. Dubious. Dubious is an adjective in the parts of speech, probably not honest. ये भी जो है ऐसी चीज़ है जो ऑनेस्ट नहीं होती. Suspicious इसका सिनोनिम है झूठा, मशकूक, यानी एक ऐसी चीज़ जो जिसमें सच्चाई ना हो. Example, moreover, India's rulers are trying to silence the moderate voices of the Kashmiri leadership, such as that of Yasin Malik, through detention and implication in dubious cases. झूठे मुकदमात. Last but not the least is embroilo. Embroilo is the noun in the parts of speech, a complicated, confused or embarrassing situation that causes many problems, especially in politics. गुत्थी या पेचीदा मामला, या ऐसा मामला जिसको हल करना बहुत मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेट हो, उसको कहते हैं एम्ब्रॉयलो. एग्जाम्पल, इंडिया नीड्स टू एंगेज द कश्मीरीज एज वेल एज पाकिस्तान टू रिजॉल्व द एम्ब्रॉयलो. यानी कश्मीर के बारे में कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है विच इज़ अ कन्फ्यूज्ड, एम्बेरसिंग एंड कॉज मैनी प्रॉब्लम्स स्पेशली इन पॉलिटिक्स. सो अब तक के लिए इतना ही. अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.